بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں سے متعلق مسائل کا بیان ہے اور اس میں ہم نے آخری بات روزے کے رکن کی تھی کہ روزے کے ارکان اور وہ 3 ہیں۔ روزے رکھنے کی شرطیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم روزہ واجب ہونے کی شرطیں کہ روزہ واجب کیسے ہوتا ہے، تو یہ 4 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے، اور عاقل ہونا، مجنون اور دیوانے پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نابالغ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پر فرض کی طرح پابندی سے روزہ نہ رکھوایا جائے اس کو، لیکن کبھی کبھی اس کو روزہ جو ہے وہ رکھوا لینا چاہیے۔ ایسے کہ مثلا سردیوں کا موسم ہے، موسم بہتر ہو گیا، اچھا ہو گیا، اس کو ترغیب دلانے کے لیے کہ یہ بھی ایک عمل ہے، روزہ رکھوا لیا اس سے اور اس کو کچھ انعام دے دیا، کچھ تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی کر لی، اس طریقے سے کر کے تاکہ اس کو روزوں کی عادت پڑ جائے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات اسی ضمن میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عاقل بالغ ہے اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے اپنے اختیار سے، تو ہم اس سے قضا بھی رکھواتے ہیں اور اس سے کفارے کے روزے بھی رکھواتے ہیں۔ لیکن یہ جو بچہ ہے کہ آپ نے اس کو ترغیب دی، کوئی انعام کی لالچ دی، کوئی اچھی بات اس کو کہی کہ پاس ہو جاؤ گے، نمبر زیادہ آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ترغیب آپ نے اس کو دلائی اور اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن روزہ سخت تھا، یا یہ ہے کہ اس کو پورے آداب معلوم نہیں تھے، اس نے کوئی چیز کھا لی پی لی، روزہ توڑ دیا اس نے، تو اس پر اس کو دوبارہ جو ہے وہ قضا نہ رکھوائی جائے اس سے، کیونکہ یہ پہلے جو ہے یہ اس نے ایک تنگ دلی سے وہ برداشت نہیں کر سک رہا تھا، اس کے جسم میں اس کی قوت نہیں تھی، آپ نے ترغیب دلائی، لالچ دلائی اس کو اور اس نے رکھ لیا، لیکن جب وہ برداشت نہیں کر سک رہا تھا اس نے توڑ دیا۔ اب آپ زبردستی اس کو پھر یہ روزہ رکھواتے ہیں تو اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے گا اور وہ آئندہ کے لیے اس کے نام لینے سے بھی بیزار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اس نے 2-4 گھنٹے 5-6 گھنٹے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، جی میرا روزہ ہے، جی میرا روزہ ہے، جی میرا روزہ ہے، 8-10 گھنٹے 4-5 گھنٹے اس نے گزار دیے، بھلے اس نے توڑ دیا تو توڑ دیا، اس پر اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن جیسے پہلے ہم نے روزے کی ایک قسم میں یہ بات بیان کی کہ نفلی روزہ جو ہے اگر ایک آدمی نے توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوتی ہے، لیکن اس بچے پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کو چونکہ اس کو ترغیبی روزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ترغیبی روزہ ہے تاکہ اس کو عادت ہو جائے، اور اس کو جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے پر جو ہے وہ مارا پیٹا بھی نہ جائے، سخت سست بھی نہ کہا جائے، بلکہ اس پر جی ماشاءاللہ یہ ہمارا بچہ ہے، ماشاءاللہ جی اس نے آج روزہ رکھا تھا لیکن 8 گھنٹے اس نے رکھا ہے، 6 گھنٹے اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو اور جو ہے وہ شے ملے گی، اس کا دل مضبوط ہوگا، آئندہ کے لیے وہ پورا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ دارالاسلام میں ہونا، دارالحرب میں مسلمان ہونے والے شخص کی، کہ ایک آدمی دارالکفر میں مسلمان ہو گیا لیکن اس کو روزے کی فرضیت کا علم نہیں ہے، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے، تو اس کے ذمے روزہ رمضان کے روزہ فرض نہیں ہے۔ دارالحرب کے اندر یہ شرط ہے کہ اس کو روزے کی فرضیت کا علم ہو، اگر علم نہیں ہے تو روزہ نہیں، لیکن دارالاسلام کے اندر علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ایسے ملک کے اندر رہتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے، مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، مسلمان وہاں پر بہت ہیں، اور دین کے معلومات آسانی کے ساتھ ہر آدمی کو فراہم ہوتے ہیں، تو یہاں پر جہل نہ جاننا، علم کا نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، اور دارالحرب کے اندر، دارالکفر کے اندر اگر علم نہیں ہے تو یہ عذر ہے۔ اور
دوسری قسم جو ہے وہ روزوں کی وہ ہے کہ روزوں کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شرطیں، کہ آپ مثلاً مسلمان بھی ہیں، آپ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، دارالاسلام کے اندر ہیں، روزے کی فرضیت کا آپ کو علم ہے، لیکن آیا یہ روزہ آپ کے ذمہ واجب ہے ادا کرنا یا واجب نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہ جو ہے کہ تندرست ہونا ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں لیکن آپ بیمار ہیں، تو روزہ آپ کے ذمہ فرض ہے، لیکن آج کی ادائیگی کہ آج ہی آپ رمضان کا روزہ رکھیں، تو یہ ادائیگی جو ہے یہ آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے دوسرے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، مسافر آدمی کے لیے شریعت نے چونکہ اجازت دی ہے کہ یہ مسافر آدمی روزہ نہ رکھے، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، رکھنا باعث فضیلت ہے۔ اب یہ جو ہے کہ نماز میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر حال میں مسافر کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی، وہ اپنے اختیار سے 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ روزے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ دار آدمی اگر سفر میں ہے تو اگر روزہ رکھ لے تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی نماز جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز 2 رکعت پڑھ لیں، تو وہ 2 رکعت اس ظہر کے وقت ہی میں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت عصر کے وقت ہی میں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت عشاء کے وقت ہی میں پڑھ رہا ہے، تو اس وقت کی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ 2 کے بجائے 4 کے بجائے اس نے 2 پڑھ لیے، لیکن ظہر کے نماز کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس کو مل گئی۔ یہ جو مسافر آدمی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہو سکے ضرر نہ ہو، تکلیف آپ کو نہ ہو تو آپ روزہ رکھ لیں، لیکن اگر سفر کی وجہ سے مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ضرر ہو رہا ہے تو آپ نہ رکھیں۔ یہاں وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نماز یہ روزہ اس کے ذمے پھر رکھنا واجب ہے، یہ روزہ رکھے گا، جب پھر رکھے گا اور آج اس میں رکھنے کی گنجائش ہے تو آج جو رکھے گا تو روزہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا اور اس کو رمضان کے فضیلت جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں رکھے گا تو روزہ اس کا ادا ہو جائے گا اور رمضان کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ روزہ رکھ لیں، تو روزہ رکھنا جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور نماز کی صورت میں چونکہ وقت کی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو 2 رکعت وہ چھوڑ رہا ہے تو یہ 2 رکعت بعد میں اس کو قضا نہیں کرنی پڑتی، بس یہی 2 رکعت ہیں اور یہی اس نے پڑھ لیے تو اس کی نماز ادا ہو گئی اور وقت کی فضیلت بھی مل گئی۔ تو اس وجہ سے نمازی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے 4 رکعت پڑھ لے چاہے 2 رکعت پڑھ لے، اور روزہ میں مسافر کو یہ اختیار ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھ لے اور چاہے نہ کرے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ روزے کے ادا ہونے کی شرطیں، کہ اس کا روزہ ادا ہو گیا، تو یہ شرطیں جو ہے وہ 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیت ہونا، اگر بغیر نیت کے آدمی جو ہے وہ اسی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کا یہ ادا نہیں ہوگا۔ تفصیل آگے روزے کی نیت کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ شرط روزے کے ادا کے صحیح ہونے کے لیے کہ عورت جو ہے یہ حیض اور نفاس سے، یعنی عام معمول کے مطابق جو ہر مہینے وہ بیمار ہوتی ہیں اس بیماری سے وہ پاک ہوں، اور بچے کے پیدائش کے بعد جو بیماری ان کو ہوتی ہے ان بیماری سے وہ پاک ہوں۔ تو اس حالت میں اس نے روزہ رکھا کہ نیت بھی ہے اور عورت ان بیماریوں سے پاک بھی ہے۔ مرد ہے اس نے روزہ بھی نیت بھی کی اور وہ روزے کے فرائض اور روزے کے ادا ہونے کی شرائطیں وہ پوری کر رہا ہے تو روزہ ادا ہو جائے گا۔ اب روزے کے نیت کے بارے میں بیان ہے کہ روزے کی نیت کرنا یہ
ہر روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اگر کوئی شخص روزے کے رکھنے کی نیت کے بغیر صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورے دن کھائے پیے اور جماع کیے بغیر رہا تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ روزے کے ادا ہونے کے لیے نیت کرنا جو ہے یہ شرط ہے۔ اور روزے کی نیت یہ ہے کہ دل سے آدمی پختہ ارادہ کرے کہ آج آنے والے دن کا روزہ رکھتا ہوں، یہ پختہ ارادہ ہو۔ زبان سے کچھ الفاظ کہنا جو ہے یہ نیت نہیں ہے۔ اور جن روزوں کے لیے تعین کرنا شرط ہے تو اپنے دل میں وہ جانتا ہو کہ میں یہ فلاں دن جو ہے، یعنی اس کے ذمے کوئی قضا روزہ ہے، تو دل کے اندر یہ جانتا ہو کہ وہ جو قضا روزہ میرا ہے میں اس کا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جن میں تعین شرط نہیں ہے تو اس میں اتنا ارادہ اور اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ چونکہ تعین شریعت کی طرف سے وہ شرط نہیں ہے تو اس کو بھی اپنے ارادے میں اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر شریعت کی طرف سے تعین شرط ہے، جیسے واجب معین کے روزے وغیرہ یا رمضان کے قضائی روزے جو ہیں، تو اس میں نیت کرنا جو ہے متعین کرنا شرط ہے۔ اور دل سے نیت کرنا یہ صحیح ہونے، نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہو، پختہ عزم ہو۔ اور زبان سے الفاظ کہنا جو ہے یہ شرط نہیں ہے، لیکن مستحسن یہ ہے کہ زبان سے بھی کچھ الفاظ کہہ لے، یا عموماً یہ الفاظ کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں کل کے دن کا رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ نیت کر لے۔ یہ جو ہے اس کو مستحسن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نیت تو اصل میں وہی ہے جو اس نے دل سے ارادہ کر لیا، لیکن زبان سے کچھ الفاظ اگر کہہ لیں تو چونکہ ایک عبادت یہ کر رہا ہے تو دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ جسم کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس پر متحرک جب ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو اعضاء ہیں، یعنی زبان کی حرکت اور زبان کے یہ تلفظ کرنے سے اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اور رمضان کے ہر دن کے روزے کے لیے نئی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہر رکعت کے لیے الگ الگ نیت کریں کہ جی میں ظہر کی پہلی رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اب دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں، تیسری رکعت، چوتھی رکعت۔ یہ نیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلسل ایک عمل ہے، اس کے درمیان میں کوئی ایسا عمل حائل نہیں ہے جو نماز کے منافی ہو۔ اور یہاں ایک دن اور دوسرے دن کے روزے کے درمیان ایسا عمل حائل ہے جو روزے کے منافی ہے۔ مثلا افطار کے وقت ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، ایک روزہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ درمیان میں یہ پورے جتنا بھی وقت ہے رات بھر صبح صادق تک، تو یہ روزے کے منافی عمل ہے۔ اب جب یہ روزے کے منافی دوبارہ جب آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے پھر نیت کی تجدید کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور سحری کھانا یہ نیت ہے، اس لیے کہ یہ سحری جو ہے یہ غیر معمولی کھانا ہے۔ معمول کے مطابق اس وقت لوگوں کے ہاں کھانے کا رواج اور دستور نہیں ہے۔ جب یہ خاص ان دنوں کے اندر اور اس وقت کے اندر وہ اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر زبان سے کوئی اس نے نیت نہیں کی اور صرف جو ہے وہ اس نے سحری کھائی تو اس کا روزہ جو ہے یہ درست ہے، خواہ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا کسی اور دن کا روزہ ہو، یا سحری کھانا یہ مستقل جو ہے وہ نیت کے قائم مقام ہے۔ اور رات کو جب اس نے نیت کر لی تو صبح صادق تک اس نیت پر قائم رہنا یہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے داخل ہے۔ مثلا یہ ہے کہ روزہ افطار کر لیا، آپ کے دل میں آیا کہ میں کل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اب کچھ دیر اور گزری، آپ نے پھر نیت کر لی کہ نہیں میں رکھوں گا، پھر کوئی بات ہوگی، آپ نے کہا یار نہیں رکھ سکتا ہوں صبح، تو پھر صبح صادق سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنا ضروری ہے۔ رات کے کسی وقت میں آپ نے نیت کر لی
اور پھر صبح صادق تک جو ہے وہ اس پر قائم رہے، اور صبح صادق کے وقت آپ کا روزہ شروع ہو گیا تو یہ رات والی نیت جو ہے یہ درست ہو جائے گی۔ اور حیض یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے مانع نہیں ہے، یعنی نیت جو ہے وہ حیض کے حالت میں صحیح ہو جاتی ہے۔ ایک عورت ہے، وہ بیمار ہے، اس نے نیت یہ کر لی کہ اگر میں صبح جو ہے وہ پاک ہو گئی، غسل میں نے کر لیا تو میں روزہ رکھوں گی، یہ نیت اس کی کافی ہے۔ ہاں، یہ روزہ رکھنے کے معنی ہے حیض کہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، روزہ رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک عورت جو ہے وہ بیمار ہے، ماہواری کی بیماری میں بیمار ہے، یا کسی اور جو ہے وہ بچے کے پیدائش کے بعد بیماری میں وہ بیمار ہے، تو اس نے اگر نیت کر لی اور صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو اس کی وہی نیت جو ہے وہ معتبر مانی جائے گی۔ روزے کے نیت کا وقت کہ کس وقت نیت کر لینی چاہیے، تو روزے کے نیت کے صحیح ہونے کے لیے روزے کی نیت کا سب سے اچھا اور بہترین وقت جو ہے یہ غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے۔ مثلا آج جو ہے وہ روزہ افطار کیا، غروب ہو گیا تو آپ نے افطار کی دعا بھی پڑھ لی اور ساتھ ہی اگلے دن کے روزے کی نیت بھی کر لی، تو یہ نیت جو ہے وہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری رات، یعنی ابھی اس نے روزہ جو ہے وہ رکھ لیا، افطار کر لیا، اور اس کے بعد اس نے نیت کر لی، تو صبح صادق تک یہ جتنا وقت اس کا روزے کے اندر نہیں ہے اور اس میں یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے یہ پورا وقت جو ہے یہ اس کا عبادت میں گزر جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت یہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ آدمی نیت کرتا ہے تو اس کی یہ نیت جو ہے یہ پوری رات اس کی عبادت میں گزر جاتی ہے، تو بہترین وقت جو ہے وہ روزے کے افطار کے بعد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ صبح صادق تک جو ہے، صبح صادق سے ایک لمحہ پہلے تک بغیر نیت کی بھی یہ رات گزار سکتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے یہ جب اگر سحری کھاتا ہے تو اس کی نیت ہو گئی، ویسے نیت کرتا ہے تو وہ نیت ضروری ہے۔ اور وہ روزے جن میں رات میں نیت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن رات سے نیت کرنا یہ افضل ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے ادائی روزے ان کے لیے رات سے نیت کرنا شرط نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ رات سے نیت کر لے تو اس کا پورا رات جو ہے وہ عبادت میں گزر جائے گی۔ نظر کے وہ ادائی روزے جس کا زمانہ معین ہے تو اس کے لیے، اور نفل کا ادائی روزہ اس سے مراد جو ہے وہ فرض واجب کے علاوہ روزے ہیں، خواہ وہ سنت ہوں یا مستحب۔ تو ان تینوں قسم کے روزوں کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شروع ہو کر اور ضحوہ کبریٰ سے تھوڑی دیر پہلے تک رہتا ہے۔ ضحوہ کبریٰ جو ہے وہ نصف نہار شرعی کو کہتے ہیں، آدھا شرعی دن جو ہے اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اور آدھا دن آپ کیسے متعین کریں گے؟ مثلا عموماً جو ہے وہ ہم دن متعین کرتے ہیں اس سے کہ صبح سورج نکلا اور غروب تک، لیکن شرعی دن جو ہے وہ یہ اس کا آدھا نہیں بنتا ہے۔ شرعی دن یہ ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور غروب آفتاب، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت ہے اس کو آپ درمیان میں وہ کر دیں، تو یہ جو درمیان وقت ہے اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو رات سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے ان یعنی رمضان کے ادائی روزے اور نظر معین کے روزے، ان کی نیت آدمی کر سکتا ہے۔ اگر ضحوہ کبریٰ کا وقت گزر گیا اور اس نے کھائے پیے بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے یہ نیت نہیں کر سکا ہے تو اس دن کا وہ روزہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔